رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعۃ المبارک بھی ہے اور جمعۃ الوداع کا دن بھی ہے. ناظرین اکرام، جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ جدا ہونا. جمعۃ الوداع کا مطلب ہے جدا ہونا. جدا ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک سگنل ہے، ایک ہمارے لیے الارم ہے کہ جو فضیلتوں والا، برکتوں والے، رحمتوں والا مہینہ جو آپ کے پاس آیا تھا، جو برکتوں والے دن آپ کے پاس آئے تھے، جو رمضان المبارک کا مہینہ، جو سردار مہینہ آپ کے پاس آیا تھا، یہ اس چیز کا الارم ہے کہ اس کے چند دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، اس کے کچھ دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں جو آپ سے جدا ہونے والے ہیں. یہ الارم ہے. جس طرح دنیا کی اگر ہم مثال لے لیں، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم الارم لگا دیتے ہیں 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا. 2 گھنٹے پہلے الارم بولتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. یہ آج جمعۃ الوداع کا جو دن ہے، یہ ایسا الارم ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مومنوں، جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا جو مہینہ ہے، وہ آپ سے جدا ہو رہا ہے. آپ جتنی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، چند دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں، کیونکہ دوبارہ یہ جمعہ ہے جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے، یہ دوبارہ آپ کو نصیب اس مہینے میں نہیں ہوگا. آنے والی زندگی میں بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی میں یہ جمعہ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کے پاس چند دن رہ گئے ہیں. اگر آپ کے دل کی حسرت ابھی پوری نہیں ہوئی، عبادت کی، ذکر کی، قرآن کے تلاوت کی، تو آپ جتنی کوشش کریں، جتنا دل کرتا ہے، آپ وہ اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، نوافل ادا کر لیں. پھر یہ مہینہ پورا سال پورا مہینہ یہ نہیں آئے گا. پھر ایک نفل کے بدلے فرض کا ثواب نہیں ملے گا. ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب نہیں ملے گا. 1 روپے کے بدلے 70 روپے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک روزے کے بدلے ساری عمر کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہ مہینہ آپ سے جدا ہو رہا ہے. آج جمعۃ الوداع کا دن ہے. جمعۃ الوداع کا دن کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، یہ ہمارے پاس چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، چند دنوں کا ہمارے پاس یہ تحفہ رہ گیا ہے. اگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کا ہمارے زندگی میں یہ آیا اور ہم نے اس میں اپنی بخشش نہیں کروائی، آگ سے نجات نہیں پائی، ہم نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری جو ہے نا نااہلی ہے. اور یہ جمعۃ الوداع کا جو دن ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مومنوں، آپ کے پاس دن کم رہ گئے ہیں. جتنی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرو. مزید اللہ جو ٹائم ہے زندگی کا، وہ اللہ کی عبادت میں گزارو. یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے. جمعۃ الوداع کا ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے. یہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس میں تراویحاں بھی ودا کر دیتے ہیں، روزے بھی ودا ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس رحمتوں والے دن جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج یہ بھی گفتگو کرنی ہے کہ جمعۃ الوداع کا مطلب کیا ہے. اس کا وداع یہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق بحال رہتا ہے. آج ہم نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ناظرین کرام، ہم روزانہ بلا ناگا ہم نئے سے نیا موضوع لے کر آتے ہیں، اور وہ موضوع لے کر آتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، ہم زندگی میں فائدہ حاصل کر سکیں، جس سے ہمیں عمل کر کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کریں. آج اس موضوع پر، اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، مشہور و معروف ہے، پہلے بھی ہمارے ساتھ وہ پروگرام کر چکے ہیں، اور میری وہ مراد حضرت علامہ مولانا قاری سرور احمد نوری صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ پھر آپ نے تشریف لائے، ٹائم دیا آپ نے. علامہ صاحب، آپ سب سے پہلے جو آج ماشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے، اور دل، حقیقت بات ہے، دل رو رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے. جب وہ جانے
جانے لگتا ہے تو مومن جو ہے نا غم زدہ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور حقیقت بات ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جمعۃ الوداع ہے, جمعۃ الوداع یعنی کہ جدا ہو رہا ہے, جدائی کا یعنی کہ لفظ تو جدائی کا ہے نا, تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جمعۃ الوداع ہے کہ ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, یا ہمارا تعلق کیسا ہے, یہ اس کی وضاحت فرمائیں. محترم حافظ عیسی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے جو آج کا جو ہے جمعۃ الوداع کے اعتبار سے ٹاپک چوز کیا وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. جمعۃ الوداع کیا جمعۃ الوداع کے ودا ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے ہر ایک تعلق بھی ودا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا یہ برکتوں والا, عزتوں والا, احترام والا مہینہ ہے. اس کا لمحہ لمحہ وہ ہمارے لیے سعادت ہے, نیک بختی ہے, خوش بختی ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان المعظم کو پسند فرمایا کرتے تھے, اسی طرح رمضان المبارک کی بھی راتیں آپ کی اور سارا دن جو ہے عبادت, ریاضت, ذکر, اذکار میں گزرتا تھا. یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ حقیقی معنوں میں تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں نا ان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں اس کو وداع اس لیے کہا جاتا ہے. اور پھر رمضان المبارک کے جیسے ہی ایام ختم ہونا شروع ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو ایک بندہ مومن جو اس روٹین میں رہتا ہے, روزے رکھتا ہے, پھر وہ تراویح ہے, پھر ذکر ہے, اذکار ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, ایک ترتیب ایسی بن جاتی ہے قدرتی طور پر اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا آخرت کو سنوارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے, اللہ کے فرامین پر. ہم بصیرت مسلمان, ہمیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں جب ہم نے مرنا ہے تب تک یہ احکام ہے, لیکن اس کے باوجود اس مہینے میں جو ہے نا وہ کیونکہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور بندہ مومن کا جو نرم دل ہے نا وہ اللہ کی طرف جو ہے نا راغب ہو جاتا ہے, اس مالک, اس خالق کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے. تو جمعۃ الوداع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بس وداع ہو گیا دوبارہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, ایک برکتوں والا, ایک رفتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, جس کا جو ہے رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے روزے دار کا سونا بھی وہ عبادت ہے, نوم الصائم عبادت و نفسها تسبیح, اور اس کا جو ہے نا وہ سانس لینا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نیکی میں شمار کیا جاتا ہے. وہ عمل و مضاف, اس کا جو کوئی بھی عمل ہے نا اس کو اس کا دگنا اجر دیا جاتا ہے. تو جس طرح جو آپ نے ایک سوال کیا کہ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنوں کے تعلق جو ہے حضور کے ساتھ تعلق, اور پھر مومنوں کا مومنوں کے ساتھ تعلق, اور رب کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے ان سب کا ذکر کیا ہوا ہے. مومنوں کا تعلق حضور سے اس طرح ہے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ مومنوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جانوں سے زیادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اور بندہ مومن اور اللہ کی ذات کا تعلق تو وہ تو جس طرح ماں جو ہے اپنے بچے کے قریب ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر مومن کی شاہ راہ کے قریب ہوں. اب مومنوں کا مومنوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے قیامت کا جب دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں گے, سوائے جتنے جو گہرے دوست ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہوں گے, سوائے متقین کے, وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ متقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے, ان کو قیامت والے دن جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اب دیکھیں دوستو, ہم زندگی میں اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار سب ہیں, ان سب کے ساتھ ہم تعلق اپنا گزارتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اس سے بالکل واضح مفہوم جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مبارکہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے سے یہ کہے کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہوں, تجھے اللہ کی رضا کے لیے پسند کرتا ہوں, تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو اور اس بندے کو دونوں کو قیامت میں ایک ساتھ لے کے جائے گا جنت کے اندر. اس کا مفہوم یہ ہے. اور پھر متعدد جگہ پر جو ہے نا اس کے بارے میں ذکر ہے. ایک بزرگ ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن جو ہے نا وہ
ان کا نام حضرت خواجہ ادریس الاخوانی ہے، وہ ایک دن جو ہے نا وہ دمشق کے اندر ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک جو ہے نا بڑے ہی خوبصورت چہرے والے حسین و جمیل جو ہے نا بزرگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے نا ان کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی طرف دیکھ رہا ہے، توجہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے نا جو وہ بزرگ جو ہے نا انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا بھئی یہ کون جو شخصیت ہے جن کے گرد لوگ جو ہے وہ اتنا حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا نا حضرت خواجہ ادریس الاخوانی نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے تو وہ تڑپنے لگے، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نا تڑپنے لگے۔ جب لوگ اٹھ کے چلے گئے وہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنی نوافل عبادات کو شروع کیا تو وہ بزرگ بیٹھے رہے، حتیٰ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہیں وہ اس عبادات کو نہ ختم کیا، سلام پھیرا تو ان بزرگوں نے نہایت ہی ادب سے دو زانو ہو کر حضرت معاذ بن جبل کے سامنے بیٹھ کر پتہ کیا کہا؟ وہی الفاظ جو ہے نا ان کا مفہوم آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ اسی کی ہی بنیاد ہے اور وہ اسی کا لب لباب ہے۔ تو وہ بزرگ حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ سے محبوب کے صحابی، میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ ان بزرگوں نے پھر کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ سے پیار کیا اور آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو اے میرے پیار کرنے والے، سنو، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جو بندہ اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس بندے کو دونوں کو قیامت والے دن اکٹھا رکھے گا، ان کا معاملہ بھی اکٹھا ہوگا، ان کا تعلق بھی اکٹھا ہوگا۔ جس نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے مال دیا یا کسی سے اللہ کی رضا کے لیے بات کی، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے کیا، کسی سے ملا تو اللہ کی رضا کے لیے ملا، کسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا، اللہ کی رضا کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مقام بنا دیا۔ تو یہ جو ہے ہمارا تعلق، ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ میں آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر آواز جو ہے CT49 نیوز چینل پہ بیٹھ کے آپ دوستوں کو بھی آج یہ پیغام دے رہا ہوں، خدارا تعلق بنائیں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے۔ اپنی جو ہے نا وہ نفرتیں، اپنی جو رقابتیں ہیں وہ ساری بھول جائیں، دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں وہ بھول جائیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور ہماری ابھی ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ سروس، تیز ترین اور محفوظ ترین